السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منہاج العابدین کا درس سماعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ العقبۃ الثالثہ وہی عقبۃ العوائق، تیسری گھاٹی، یہ تیسری گھاٹی ہے۔ ای ہذہ العقبۃ الثالثہ، یہ تیسری گھاٹی ہے اور یہ رکاوٹوں کی گھاٹی ہے۔ ثم علیک یا طالب العبادت وفقک اللہ تعالی بدفع العوائق، ثم علیک بدفع العوائق، پھر تجھ پر لازم ہے رکاوٹوں کو دور کرنا۔ یا طالب العبادہ، اے طالب عبادت، وفقک اللہ تعالی، اللہ تجھے توفیق مرحمت فرمائے، یہ جملہ معترضہ ہے۔ حتی تستقیم عبادتک، تاکہ تیری عبادت درست رہے۔ رکاوٹوں کو دور کرے گا، رکاوٹوں کو دور کرنا ضروری ہے تاکہ تیری عبادت درست رہے، صحیح سالم رہے۔ وقد ذکرنا ان العوائق اربعۃ، اور ہم نے پہلے ذکر کیا ہے، ہم ذکر کر چکے ہیں کہ رکاوٹیں چار ہیں خطبہ کتاب میں۔ احدھا الدنیا، پہلی رکاوٹ ان رکاوٹوں میں سے پہلی کیا ہے؟ دنیا ہے۔ ودفعها انما هو بالتجرد عنها والزہد فیها، اور اس کو دور کرنا صرف، انما حسر کے لیے صرف، ہوا بالتجرد عنہا، ہوا ضمیر کی طرف راجع ہے دفع کی طرف، یہ دفع کرنا صرف دنیا سے کنارہ کشی کر کے ہوگا۔ والزہد فیہا، اور دنیا سے زہد اختیار کر کے، دوری اختیار کر کے اس کو دفع کرنا ہوگا۔ وَإِنَّمَا لَازِمَكَ هَذَا التَّجَرُّدُ وَالزُّهْدُ لِأَمْرَيْن، اور لازمہ کا تجھ پر لازم ہے یہ تجرد اور زہد، یعنی یہ کنارہ کشی دنیا سے اور دوری اختیار کرنا، یہ تیرے لیے لازم ہے لِأَمْرَيْن، دو چیزوں کی وجہ سے، دنیا سے کنارہ کشی اور عزلت، دو چیزوں کی وجہ سے ضروری ہے۔ احدہما، ان میں سے پہلی چیز یہ ہے، لتستقیم لک العبادۃ وتکثر، لتستقیم پر عطف ہے، ان میں پہلی چیز یہ ہے تاکہ تیری عبادت درست رہے، وتکثر، اور تاکہ تیری عبادت زیادہ ہو۔ فإن الرغبۃ فی الدنیا تشغلک، اس لیے کہ دنیا کی دلچسپی، دنیا سے رغبت تجھے مشغول کرے گی۔ تجھے مشغول کرے گی کیا مطلب؟ یعنی ظاہرا و باطنا، ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی تجھے مشغول کرے گی، یعنی اپنے ساتھ مصروف اور مشغول کرے گی عبادت سے دور کر کے۔ دنیا کی دلچسپی تجھے عبادت سے روکے گی۔ اما ظاہرہ کا، رہا تیرے ظاہر کو، یعنی تیرے ظاہر کو بھی روکے گی عبادت سے اور تیرے باطن کو بھی روکے گی۔ اما ظاہرہ کا تشغلوں کا، اما ظاہرہ کا تجھے روکے گی عبادت سے، رہا تیرے ظاہر کو روکے گی۔ فبالطلب، تو طلب کے ذریعے، یعنی تیرا ظاہر دنیا طلبی میں لگے گا تو تیرے ظاہر کو عبادت سے روکے گی دنیا کی طلب کی وجہ سے۔ وَأَمَّا بَاطِنَا کا، اور رہا تیرے باطن کو روکے گی عبادت سے دنیا۔ فَبِالْإِرَادَةِ وَحَدِيثِ النَّفْسِ، تو دنیا کا ارادہ کرنے کی وجہ سے اور خواہش پیدا ہونے کی وجہ سے۔ نفس کا معنی جان، خواہش، یہاں خواہش کے معنی میں ہے۔ حدیث کا معنی پیدا ہونا ہے نا۔
فبالارادۃ و حدیث النفس، تو ارادے کی وجہ سے یعنی دنیا کا ارادہ کرے گا دل سے، اور خواہش پیدا ہونے کی وجہ سے یعنی دنیا کی دل میں خواہش پیدا ہونے کی وجہ سے تیرے باطن کو دنیا عبادت سے روکے گی۔ وَكِلَاهُمَا يَمْنَعُ عَنِ الْعِبَادَةِ، اور دونوں چیزیں عبادت سے روکتی ہیں، چاہے دنیا کی طلب ہو دل سے یا ہے نا ظاہری طلب ہو، چاہے یا دل میں دنیا کا ارادہ ہو، دونوں ہی چیزیں کیا کرتی ہیں؟ عبادت سے روکنے والی ہیں۔ فَإِنَّ النَّفْسَ وَاحِدَةٌ، اس لیے کہ نفس جان ایک ہے، وَالْقَلْبَ وَاحِدٌ، اور دل ایک ہے۔ فَإِذَا اشْتَغَلَ بِشَيْءٍ، تو جب دل جان ایک ہے یعنی جسم ایک ہے اور دل بھی ایک ہے، تو جب ظاہری جسم کسی دوسرے کام میں لگ جائے گا تو عبادت میں کہاں لگے گا؟ ظاہری جسم اگر گناہوں میں لگ گیا تو عبادت کا وقت کہاں ملے گا؟ اسی طرح دل ایک ہے، اگر دل میں دنیا کا ارادہ آ گیا تو اس وقت جو ہے عبادت کا ارادہ کہاں رہے گا؟ جسم اور دل ایک ہے۔ فَإِذَا اشْتَغَلَ بِشَيْءٍ، تو جب کسی چیز میں مشغول ہوگا، جسم ایک ہے دل ایک ہے، سمجھ آ رہی نا؟ 2 گھنٹہ موبائل چلانے میں لگا دیا، جسم اور اعضاء، انگلیاں، ہاتھ، دل و دماغ، تو ظاہر سی بات ہے اس وقت میں دین کا کام تو ہو نہیں پائے گا، سمجھ آ رہی نا؟ اس لیے کہ ایک ہی جسم ہے اور ایک ہی دل ہے۔ اور جب قیام اللیل میں لگا دیا ان چیزوں کو تو اب دنیا داری میں نہیں لگا پائے گا۔ فَإِذَا اشْتَغَلَ بِشَيْءٍ، تو جب وہ مشغول ہو گیا کسی ایک چیز میں، انقطع عن ضدہ، تو اس کے مخالف چیز سے وہ کیا ہو جائے گا؟ دور ہو جائے گا، الگ تھلگ ہو جائے گا۔ وَإِنَّ مَثَلَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ كَمَثَلِ الذَّرَّتَيْنِ، اور بے شک دنیا اور آخرت کی مثال 2 سوتنوں جیسی ہے۔ دنیا اور آخرت کی مثال 2 سوتنوں جیسی ہے۔ سوتن جانتے ہو نا؟ ان ارضیتا احداہما، اگر تو نے ان دونوں میں سے ایک کو راضی کر لیا، اسخط الاخری، تو دوسرے کو ناراض کر دے گا، دوسرے کو ناراض کر دے گا، گنگا الٹی نہیں بہ سکتی۔ وَإِنَّهُمَا كَالْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اور بے شک یہ دونوں دنیا اور آخرت مشرق و مغرب کی طرح ہیں۔ بقدر ما تمیل الی احدہما، جتنی مقدار میں تو ان دونوں میں سے ایک کی طرف مائل ہوگا، اعرضت عن الاخر، تو دوسرے سے اتنا ہی دور ہو جائے گا۔ ایک کی طرف مائل ہوگا جتنی مقدار میں تو ظاہر سی بات ہے دوسرے سے اتنا دور ہو جائے گا۔ اما شغلها فی الظاہر، رہا دنیا میں مشغول ہونا ظاہر میں، دنیا میں مشغول ہونا، ہا ضمیر دنیا کی طرف راجع ہے، رہا دنیا میں مشغولیت ظاہر میں، فقد روینا عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ انہ قال، تو ہم نے روایت کیا ہے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے کہ آپ نے فرمایا، زاولت ان اجمع بین العبادت والتجارہ، زاولت یزاول مزاولہ باب مفاعلہ سے کسی کام میں مسلسل لگنا اور کرتے رہنا، میں نے برابر کوشش کی، میں مسلسل لگا رہا، ان اجمع بین العبادت والتجارہ، کہ عبادت اور تجارت کو جمع کر لوں، دونوں کو ایک ساتھ کروں، عبادت بھی کروں تجارت بھی کروں۔ فلم یجتمعا، تو دونوں جمع نہیں ہوئیں، فاقبلت علی العبادہ وترکت التجارہ، تو میں عبادت کی طرف متوجہ ہو گیا اور میں نے تجارت چھوڑ دی۔ وعن عمر رضی اللہ عنہ انہ قال، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، لو کانتا مجتمعتین لأحد غیری، اگر یہ دونوں دنیا اور آخرت میرے کسی کے لیے
لأحد غیری میرے علاوہ کسی کے لیے جمع ہو جاتی لاجتمعتا لی تو ضرور میرے لیے جمع ہوتی. اگر میرے علاوہ کسی کے لیے جمع ہوتی تو ضرور میرے لیے جمع ہوتی. لما آتانی اللہ تعالی من القوت واللین اس لیے کہ اللہ تعالی نے مجھے سختی اور نرمی دونوں سے نوازا ہے، دونوں اوصاف سے مجھے نوازا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے مجھے سختی اور نرمی اللہ تبارک و تعالی نے مجھے سختی اور نرمی دونوں چیزوں سے نوازا ہے. دونوں اوصاف ہیں. کسی کے اندر صرف سختی ہوتی ہے تو بہت سی چیزیں اس کے اندر جاگزی نہیں ہو پاتی، اور جس کے اندر صرف نرمی ہوتی ہے تو ضرورت سے زیادہ چیزیں اس کے اندر پہنچ جاتی ہیں. میرے اندر دونوں اوصاف ہیں، لیکن پھر بھی میرے لیے جمع نہیں ہوئی دنیا اور آخرت دونوں. فیضا کان الامر کذالک تو جب معاملہ ایسا ہے، اس طرح ہے، فاضر بالفانیہ تو اے سننے والے، اے مخاطب، تو فانی دنیا کو نقصان پہنچا. ادر یدر ادرار نقصان پہنچانا، تو فانی کو یعنی دنیا فانی کو نقصان پہنچا اور اس سے الگ رہ، اور آخرت کو، آخرت باقی کو تو اختیار کر. والسلام علی من اتبع الہدی. اپنے خطاب میں آپ نے یہ فرمایا، جملہ ارشاد فرمایا، اور آخر میں والسلام کہہ کر ختم کر دیا اپنا خطاب، ہے نا. وَأَمَّا شُغْلُهَا بِالْقَلْبِ رہا دنیا کا مشغول کرنا، دنیا سے مشغولیت، دنیا کی مشغولیت دل سے، دل میں دنیا کے ساتھ مشغول ہونا دل سے. وَهُوَ الْبَاطِنُ لِمَكَانِ الْإِرَادَةِ اور یہ باطنی چیز ہے دل ارادے کے مقام کی وجہ سے. ارادے کا مقام یہی تو ہے، تو یہ باطنی چیز ہے. تو دنیا سے مشغولیت، دنیا میں مصروف رہنا ہے نا، دل سے دنیا میں مشغول ہونا. فما رویہ یہ کیسا ہے، تو اس کو یہاں پر اس کی مذمت بیان کی حدیث شریف لا کر. فما رویہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، تو وہ ہے اس کے بارے میں وہ روایت ہے جو حضور اکرم سے مروی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، من احب دنیا ہو، جو اپنی دنیا پسند کرے، اضر بآخرتہ تو اس نے اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا. ومن احب آخرتہ اور جس نے اپنی آخرت کو پسند کیا، اضر بدنیا ہو اس نے اپنی دنیا کو نقصان پہنچایا. فآثروا ما يبقى على ما يفنى تو تم ترجیح دو اس کو جو باقی رہنے والی ہے یعنی آخرت، اس پر جو فانی ہونے والی ہے یعنی دنیا. آثر جمع صیغہ آثرو ہے نا، آثرا یؤثر معاثرہ، آثر اسی سے ٹھیک ہے نا، فعل امر آثرو جمع کا صیغہ. فبان لك انه اذا اشتغل ظاهرك بالدنيا تو آپ کے لیے یہ بات ظاہر ہو گئی، آپ کے لیے یہ بات ظاہر ہو گئی. بانا یبینو ظاہر ہونا، یہ بات ظاہر ہو گئی. انه اذا اشتغل ظاهرك بالدنيا کہ جب تیرا ظاہر دنیا میں مشغول ہوگا، وباطنك بارادتها اور تیرا باطن دنیا کے ارادے میں مشغول ہوگا. فلا تتيسر لك العبادۃ حقها تو تجھے عبادت حقها، عبادت کا حق یعنی کما حق و عبادت میسر نہیں آئے گی. واما اذا زہدت بفیها اور رہا جب تو دنیا سے، فیہا میں ہا ضمیر دنیا کی طرف راجع ہے. زہدہ فی کا معنی ہوتا ہے کنارہ کشی کرنا کسی چیز سے، ہے نا، اس کا صلافی آتا ہے جب تو دنیا سے کنارہ کشی کرے گا، زہد اختیار کرے گا. فتفرغت بظاہرک و باطنک تو فارغ ہو جائے گا اپنے ظاہر و باطن سے. تتیسر لک العبادہ تیرے لیے عبادت آسان ہو جائے گی. بل تعاونک اعضاؤک علیہا بلکہ تیرے اعضاء عبادت پر تیرا تعاون کریں گے. ولقد روی عن سلمان الفارسی یہ
رضی اللہ عنہ انہ قال، اور یقیناً روایت کیا گیا ہے حضرت سلمان فارسی سے کہ آپ نے ارشاد فرمایا ان العبد اذا زہد فی الدنیا، بے شک بندہ جب دنیا سے اجتناب کرتا ہے، کنارہ کشی کرتا ہے، استنارا قلبہ بالحکمہ، تو اس کا دل حکمت سے منور ہو جاتا ہے، روشن و تابناک ہو جاتا ہے۔ وتعاونت اعضاؤہ فی العبادہ، اور اس کے اعضاء عبادت میں معاون ہوتے ہیں۔ فہذہ، تو اس جملے کو اچھی طرح محفوظ کر لو، فہذہ الجملۃ عظیمۃ، یہ بڑی عظیم بات ہے، عظمت والی بات ہے۔ والثانی من الامرین، اور دوسرا امر، دو امر بتائے تھے نا دنیا سے کنارہ کشی دو چیزوں کی وجہ سے ضروری ہے، پہلی چیز مکمل ہو گئی، اب یہاں سے دوسری چیز، والثانی من الامرین، اور دوسرا معاملہ یہ ہے انہ یکثر قیمت عمل کا، کہ یہ چیز تیرے عمل کی قیمت کو بڑھا دے گی۔ یہ چیز کون سی چیز؟ یعنی دنیا سے زہد، یہ چیز تیری قیمت بڑھا دے گی، تیری حیثیت، تیرے عمل کی حیثیت بڑھا دے گی۔ وَيُعَظِّمُ قَدْرَهُ وَشَرَفَهُ، اور تیرے عمل اور اس کو قدرہ، ہو ضمیر شرفہ میں، ہو ضمیر جو ہے یہ عمل کی طرف، اور عمل کی قدر و منزلت میں اضافہ کر دے گی۔ فلقد قال صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ حضور اکرم نے ارشاد فرمایا رکعتان من رجل زاہد قلبہ خیر واحب الی اللہ جل وجلالہ من عبادت المتعبدین الی آخر الدہر ابدا سرمدا۔ رکعتان من رجل، ایک آدمی کی دو رکعتیں، رجل زاہدین، زاہد صفت رجل کی، اور قلبہ اسی صفت کا اس میں فاعل ہے، اسی صفت کا کیا ہے فاعل، کیا ہے قلبہ، زاہدن قلبہ، ایسے آدمی کی دو رکعتیں جس کا دل زاہد ہو، ہے نا، جس کا دل دنیا سے کنارہ کشی کرنے والا ہو، ایسے آدمی کی دو رکعت نماز خیرن بہتر ہے، واحب الی اللہ جل جلالہ، اور اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں محبوب ہے، زیادہ پسند ہے، زیادہ محبوب ہے، من عبادت المتعبدین، صرف عبادت کرنے والی کی عبادت سے، جس کا دل دنیا میں لگا ہو۔ الی آخر الدہر، ہمیں آخری زمانے تک، ابداً سرمدا، ہمیشہ ہمیش، اس کی دو رکعتیں بہتر ہیں جس کا دل زاہد ہو، کس سے؟ اس عبادت گزار سے جو تا قیام قیامت، ہے نا، جو عبادت کرتا رہے ابداً سرمدا الی آخر الدہر، ہے نا، آخری زمانے تک دنیا کے ہمیشہ ہمیش عبادت کرنے والے سے دو رکعتیں اس کی بہتر ہیں جس کا دل دنیا سے کنارہ کش ہو، زاہد ہو، ہے نا، اس عابد سے جس کا دل دنیا میں لگا ہو، ٹھیک ہے نا۔ فَإِذَا كَانَتِ الْعِبَادَةُ تَشْرُفُ وَتَكْثُرُ بِذَلِكَ، تو جب عبادت شرف والی ہوتی ہے، فضیلت والی ہوتی ہے، وَتَكْثُرُ، اور زیادہ ہوتی ہے، بِذَلِكَ یعنی بِذَلِكَ الزُّهْدِ، اس زہد کی وجہ سے، فَحَقَّ لِمَنْ طَلَبَ الْعِبَادَةَ، تو اس کو یہ حق حاصل ہے، اس کا یہ حق، اس پر یہ حق عائد ہوتا ہے، من طلب العبادہ، جو عبادت کا طالب ہو، ان یزہد فی الدنیا، کہ وہ دنیا سے زہد اختیار کرے، ویتجرد عنہا، اور اس سے کنارہ کش رہے، اور اس سے کیا رہے؟ کنارہ کش رہے۔ فَإِن قُلْتَ فَمَا مَعْنَى الزُّهْدِ فِي الدُّنْيَا وَمَا حَقِيقَةُ ذَلِكَ، تو اگر آپ پوچھیں کہ زہد کا، دنیا سے زہد کا کیا مطلب ہے اور اس کی کیا حقیقت ہے، اگر آپ جیسا کہ پچھلے بیان میں زہد پر بہت زور دے رہے ہیں کہ دنیا سے زہد اختیار کرنا چاہیے، ہے نا، دنیا سے الگ تھلگ رہنا چاہیے، تو جب اتنی فضیلت آپ نے بیان کی ہے تو اب ہمیں، ہے نا، سمجھ میں آ رہا ہے کہ واقعی دنیا سے کنارہ کش رہنا چاہیے، لیکن ہے نا اس کا کیا مطلب ہے دنیا سے کنارہ کشی کا، اور اس کی کیا حقیقت ہے؟ کیا بالکل ہی جنگل چلے جائیں، کچھ بھی دنیا طلب نہ کریں؟ تو اس کے بارے میں
ہے نا علم تصوف کی روشنی میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ رہنمائی فرما رہے ہیں. فَعَلَمْ أَنَّ الزُّهْدَ عِنْدَ عُلَمَائِنَا رحمهم اللہ تعالی زہدان، تو جان لے کہ زہد ہمارے علماء کے نزدیک دو زہد ہیں، ہے نا. کیا ہیں؟ دو قسمیں ہیں. زہد مقدور للعبد، ایک تو ایسا زہد ہے جو بندے کی قدرت میں ہے، وہ زہد غیر مقدور، اور ایک زہد بندے کی قدرت میں نہیں ہے. فالذی ہوا مقدور ثلاثۃ اشیاء، تو جو بندے کی قدرت میں ہے وہ تین چیزیں ہیں. وہ زہد کی کیا ہیں؟ تین چیزیں ہیں. ترک و طلب المفقود من الدنیا، مفقود فقد یفقد، ضائع کرنا، گم کرنا، ہے نا. ترک و طلب المفقود من الدنیا، دنیا سے جو مفقود ہو گیا ہو، دنیا سے جو ہے نا مفقود ہو گیا ہو، جو دنیا سے تجھے حاصل نہ ہوا ہو، دنیا سے جو تجھے حاصل نہ ہوا ہو، دنیا کی چیزیں، مال و دولت وغیرہ، دنیا سے جو تجھے حاصل نہ ہوا ہو، ترک و طلب، اس کو طلب نہ کرنا. ٹھیک ہے نا. دنیا سے جو تجھ سے ضائع ہو گیا ہو، تجھ سے مفقود ہو گیا، گم ہو گیا ہو، یعنی تو جو تجھے حاصل نہ ہوا ہو اس کو طلب نہ کرنا. وتفریق المجموع منہا، اور دنیا سے جو تو نے جو جمع کیا ہوا ہے، مجموع دنیا سے جو جمع کیا گیا ہے، یعنی جو تجھے حاصل ہوا ہے، تفریق اس کو منتشر کر دینا، متفرق کر دینا، یعنی اس کو خرچ کر دینا اللہ کی راہ میں. جو دنیا کی چیزیں تجھے حاصل نہیں ہوئی ان کو طلب نہ کرنا، اور جو حاصل ہو گئی ہیں ان کو کیا کر دینا؟ خرچ کر دینا. وَتَرْكُ إِرَادَتِهَا وَاخْتِيَارِهَا، اور اس کے ارادے اور اس کی طلب کو ترک کر دینا. یہ زہد مقدور کی چیزیں ہیں. ان چیزوں سے زہد مقدور حاصل ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. بندے کی قدرت میں ایسا زہد اختیار کرنا. وَأَمَّا الزُّهْدُ الَّذِي هُوَ غَيْرُ مَقْدُورٌ لِلْعَبْدِ، رہا وہ زہد جو بندے کی قدرت میں نہ ہو، فَهُوَ بُرُودَةُ الشَّيْءِ عَلَى قَلْبِ الزَّاہِدِ، تو وہ چیزوں کا ٹھنڈا پڑ جانا ہے زاہد کے دل پر. زہد مقدور تو جان لیا ہے نا. زہد غیر مقدور کیا ہے جو بندے کی قدرت میں نہیں ہے؟ وہ یہ ہے کہ چیزوں کا ٹھنڈا پڑ جانا زاہد کے دل پر. کیا مطلب؟ یعنی دنیا کی چیزوں کی زاہد کے دل میں محبت نہ ہونا، ہے نا. دنیا کی چیزوں سے زاہد کا دل بے نیاز ہونا. چیزیں ٹھنڈی پڑ جانا یعنی چیزوں کی خواہش، ہے نا، زاہد کے دل پر ٹھنڈی ہو جائے، ہے نا. دنیا کی چیزوں سے عدم تعلق رکھنا. ٹھیک ہے نا. یہ ہے زہد غیر مقدور. ثم الزہد الذی ہوا مقدور، پھر وہ زہد جو مقدور ہے، جو بندے قدرت میں ہے، مقدمات للزہد الذی ہوا غیر مقدور، یہ اس زہد کا سبب ہے جو غیر مقدور ہے. زہد مقدور حاصل ہو گیا ہے نا، تو پھر یہ سبب بنے گا. کیا بنے گا؟ یہ سبب بنے گا کس کا؟ زہد غیر مقدور کا. فیضا آتا بہ العبد، تو جب بندہ زہد مقدور کو لے آیا، اس نے حاصل کر لیا، بے اللہ یا طلوبہ مال ایسا عندہ من الدنیا، اس طرح کہ وہ طلب نہ کرے ان چیزوں کو جو اس کے پاس نہیں ہے، من الدنیا، دنیا کی. وَأَن يُفَرِّقَ مَا عِندَهُ مِنْهَا، اور اس طور پر کہ وہ متفرق کر دے، وہ خرچ کر دے ان چیزوں کو جو دنیا کی اس کے پاس موجود ہیں راہ خدا میں. وَيَتْرُكَ بِالْقَلْبِ إِرَادَةً وَاخْتِيَارَهَا لِأَجْلِ اللَّهِ وَعَظِيمِ ثَوَابِهِ، اور وہ دل سے ترک کر دے دنیا کی چیزوں کا ارادہ، و اختیار ہے، اور ان کی پسندیدگی، دلچسپی اللہ کی وجہ سے اور اس کے عظیم ثواب کی وجہ سے. بے تذکر ہی لآفاتہا، دنیا کی ان چیزوں کی آفتوں کو یاد کر کے، کہ اگر دنیا کی چیزیں حاصل کرے گا تو ظاہر سی بات ہے آفتوں میں مبتلا ہو جائے گا، آفتیں اسے گھیر لیں گی. دنیا کی چیزوں کو حاصل کرے گا تو دنیا کی رنگینیاں
آرائشیں اسے گھیر لیں گی اور اللہ کی عبادت کے لیے اسے نہیں چھوڑیں گی، فارغ نہیں چھوڑیں گی. اور اسد ہو تلکا، یہ چیزیں وارث بنائیں گی. تلکا یہی چیزیں جو بتایا ہے نا، یہی چیزیں کہ جو چیز اس کے پاس تھی اس کو جو ہے، جو چیز اس کے پاس نہیں تھی اس کو طلب نہ کرے، جو چیزیں اس کے پاس ہیں ان کو خرچ کر دے، ٹھیک ہے نا، اور دنیا کا ارادہ نہ رکھے دل میں. یہ چیزیں تلکا کی ضمیر اس میں اشارہ اسی کی طرف ہے. اور اسد ہو تلکا برودت الدنیا علی قلبہ. اور اسد ہو ضمیر کی طرف راجع ہے طالب عبادت کی طرف ہے نا، اس طالب عبادت کے اندر تلکا یہ چیزیں، اور اسد ہو اس طالب عبادت کو یہ چیزیں وارث بنائیں گی برودت الدنیا علی قلبہ، اس کے دل پر دنیا کے ٹھنڈا ہونے کو ہے نا، دنیا کے عدم تعلق کو. سمجھ بات آئی؟ اور اسد ہو تلکا، اور اسد ہو اس طالب عبادت کے لیے تلکا یہ چیزیں ہے نا، اس طالب عبادت کو اور اسد وارث بنائیں گی. کس چیز کا وارث بنائیں گی؟ برودت دنیا علی قلبہ، اس کے دل پر دنیا کی ٹھنڈا ہونے کو، یعنی دنیا کی عدم خواہش کو، عدم ارادہ کا وارث بنائیں گی. وارث بنانا یعنی سبب ہونا ہے نا، سبب بنیں گی. وہذا عندی هو الزہد الحقیقی، اور یہی میرے نزدیک حقیقی زہد ہے.